السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرنے کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری آیت سورہ البقرہ آیت 189، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو ایسی الٹی رسموں کے بجائے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 197، تزودوا فإن خیر زاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 203، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سبھی کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ تقوی ہم سب جانتے ہیں، پرہیزگاری یہ حقیقت میں ہے کیا؟ تقوی پرہیزگاری ہے کیا؟ اس کو آسان زبان میں کہ وہ شخص جو ایمان لایا، اس کے بعد وہ ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ حاضری میں ہے۔ ایک تو حاضری ہے نا، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام رکوع سجود کرتے ہیں نا، ایک تو وہ حاضری ہے۔ ایک وہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں یا کہیں وہ غلط نہ ہو، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ اگر کسی کے سامنے ہیں، مجلس میں ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آج کے زمانے میں ویڈیو بن رہی ہیں، یا پریس والے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کہیں ہم خطاب کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، وہاں تو ہمارا یقیناً ہمارا ایک ایک لفظ احتیاط سے ہوگا، ہمارا انداز گفتگو پازیٹیو ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس اگر ہم غلطی کریں گے پکڑے جائیں گے، لیکن مومن کی یہ شان ہے، متقی اور پرہیزگاروں کی یہ شان ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو ایسا کریں گے ہی، مگر جب وہ تنہائی میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، اپنے کمرے میں ہوں گے، اپنے گھر میں ہوں گے، یا ان کے پاس کسی کی امانت ہوگی،
اس میں انہیں خیانت کرنے کا اختیار ہوگا، یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا، ایسے عالم میں کہ جب آپ صاحب اختیار بھی ہوں، یعنی اتھارٹی بھی ہو آپ کے پاس، اس میں غلطی کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، بے ایمانی کرنے کا، فراڈ کرنے کا، غلط بیانی کرنے کا یا گناہ کرنے کا امکان ہو، اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے کچھ سیٹسفیکشن ہو جائے گی، کوئی مالی فائدہ ہو جائے گا، یا آپ تھوڑی دیر کے لیے سرخرو ہو جائیں گے، یہی تو نفس کراتا ہے۔ نفس آپ کا اور میرا اور شیطان مل کر یہ ہم سے کیا کراتے ہیں؟ یہ تقوی سے تو دور کرتے ہیں، پرہیزگاری سے تو دور کرتے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جیسے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے تو اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، تھیوری کے اعتبار سے لکھی ہوئی چیز جس سے قیامت تک کوئی ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کر سکے گا۔ اگر سارے بندے نعوذ باللہ استغفر اللہ مل کر یہ قرآن پاک کہیں اٹھا بھی لیں، تب بھی جن کے سینوں میں ہے ان سے نہیں ہٹا پائیں گے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ انہی لوگوں کو تو راستہ بتاتی ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو راستہ بتاتی ہے، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جن کی منزل دنیاوی اعتبار سے کوئی مال یا عہدہ یا اقتدار یا کوئی اور چیز حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وقتی ضرورت ہوتی ہے، ان کی منزل ہوتی ہے اس مالک کی رضا۔ تقوی کا جو ہمارا جو معراج ہے، یہ ساری زندگی کا جو پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، اس کا گول کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ وہ ذات جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جو ہماری سانسوں کا مالک ہے، جس نے ہمیں دنیا کی ہر چیز عنایت کی ہے، عطا کی ہے، اسی کی عبادت ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ وہ راضی ہو۔ اس کی رضا کس چیز میں ہے؟ کہ جو بندہ میرا ہے، جو ایمان لایا ہے، جس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، وہ میرا اور میرے محبوب کا، جنہوں نے پریکٹیکلی، تھیوری میں تو کتاب ہے، من جانب اللہ ہے، اس کا کلام ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور پریکٹیکلی قرآن کا عملی نمونہ وہ ذات نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی پوری حیات طیبہ وہ قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمان تو وہ جو ایمان لائے گا تو ہو جائے گا نا، اس کے لیے تو ہے ہی، لیکن وہ شخص جو پہلے ایمان میں نہیں تھا لیکن وہ ایک اعلیٰ زندگی کی تلاش میں تھا، وہ گھوم پھر لے گا، اس سے کہیں پرفیکٹ مثال نہیں ملے گی، کہیں نہ کہیں خامی ملے گی۔ بالآخر وہ ساری تحقیقات کر لے، سائنس سارے گھوڑے دوڑا لے، مورخ ساری تاریخ کا مطالعہ کر لے، قلم جتنا لکھ سکتا لکھ لیں، سارا کچھ کر لیں،
عملی زندگی، پرفیکٹ زندگی، کامیاب زندگی اس دنیا کی اور اس کے بعد کی دونوں مکمل جو ملے گی وہ ان دو چیزوں میں ملے گی۔ اللہ کی کتاب، اس کا لکھا ہوا ہے ایک ایک لفظ، اور اس کتاب کو عملاً پریکٹیکل وہ ذات نبوی میں ہے۔ تو جب ان کو مان لیا تو پہلا سٹیپ ماننے کا ان پر ایمان لانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں۔ یہی تو ایمان ہے۔ لوگ اپنے گمان سے نہ تو اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں نہ اللہ ملتا ہے۔ کچھ نہ کچھ وہ اپنا اچھا کام کر لیں گے، لیکن کس کام کو پسند کس نے کیا ہے، وہ ذات وہ کس چیز کو اپروو کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے، اس کا پتہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ اللہ کو مانا کیسا جائے گا، اللہ کی عبادت کیسی ہوگی، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کو کون کون سی چیزیں اسے پسند ہیں اور کون کون سی چیزیں ناپسند ہیں، اللہ کی دوستی کیسے ہوتی ہے، اللہ کا دشمن کون ہے، اللہ کو پہچاننا کیسے ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیسے ہونی ہے، اور جسے ہم لوگ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ شروع ہوئی کہاں سے، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے یا عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے، ختم ہماری سانسیں بند ہونے میں ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہونے میں، یا آگے بھی جاتی ہے۔ اس سارے اللہ کے احکامات کا پتہ اور صحیح جو راستہ ہے، اس کے صرف دو چینل ہیں۔ ایک اللہ کے رسول ہیں جو یہ کتاب لے کر آئے ہیں، انہوں نے ہی تو بتایا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ میرے رب کا ہے، یہ پیغام میں لے کر آیا ہوں، اور یہ میری پوری زندگی آپ کے سامنے، اس میں کوئی کجی کوئی کمی کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ ان دونوں چیزوں نے، انہی کو ماننے کا نام تو ایمان ہے۔ جب حضور کو مان لیا تو گویا اللہ کو مان لیا، پھر اللہ کی کتاب کو مان لیا، پھر جن جن کو اللہ نے منوایا، فرشتے ہیں، قیامت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، آگے پھر جتنا سارا ہم لاتے ہیں وہ تبھی تو ہوگا، اس میں کمی کوشی ہو نہیں سکتی ہے۔ لہذا کتنا بڑا سائنسدان ہے، کتنا بڑا ذہین آدمی ہے، اگر وہ سچ کی تلاش میں ہوگا اسے یہاں مل جائے گا۔ اب ہم لوگوں کو تو یہ فری میں ملا ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے سامنے یہ دنیا کی یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں تو ہم تو ہوئے بے قدرے، لیکن آج بھی جو شخص آپ میں اور مجھ میں عمر کے کسی حصے میں آپ ہوں، جی میری بات آپ لکھ کے لے جائیں اور چیک کر لیں اپنے آپ کو، کوئی بھی میرا بھائی ہے یا بہن ہے، آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہوں، بشرطے کہ بہوش حواس ہوں اور کسی پروفیشن سے ہوں، آپ تلاش نکلیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں، اور آپ جوں جوں اس سمندر میں غوطہ لگائیں گے، تیریں گے نا، آپ کو شروع میں آپ کو خطرہ نظر آئے گا کہ میں ڈوب جاؤں، لیکن نہیں ڈوبیں گے نہیں، آپ کو وہ کبھی ڈوبنے نہیں دے گا آپ کو، تو آپ اندر جائیں گے نا۔ جس طرح مچھلی کو پانی میں خوراک کہاں سے دیتا ہے، وہ اس کی شان ہے، تو آپ تو اس کے بندے ہیں، تو آپ جب تیریں گے نا تو آپ کو اندر سے ہیرے موتی جوہرات سب کچھ ملتا جائے گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے کیسے راستے آپ کو بتائے گا، کس طرح اسباب پیدا کرتا ہے وہ،
کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے. اس نے ساری کائنات بنائی ہے، اس کو چلانے کا بھی پتہ ہے، اور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بشرطے کہ اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تقوی اختیار کر لیں. یعنی کہ اس کو جس طرح آپ نے لوگوں کے سامنے ماننا ہے، تنہائی میں اس کو ایسے مان لیں، جس کو آسان زبان میں کہ گویا وہ ہمارے ساتھ تو ہے ہی، لیکن ہم یہ پریکٹیکلی اپنے آپ کو بتائیں، اپنے نفس کو بتائیں، محسوس کریں نہیں میرے سامنے ہے وہ، میں اس کے ہوتے ہوئے کیسا غلط کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اچھا کام تو سب کے سامنے بھی ہوتا ہے نا. معاملہ آتا ہے جب انسان سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اور گناہ اور غلطیوں کو اکساتا کون ہے؟ آپ کا نفس، شیطان. یہ دنیا کی لامحدود خواہشات یہ حقیقت میں ہمارے دشمن ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں ہماری اپنے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری میٹنگوں میں، ہمارے آپس کے ڈسکشن میں. غور کریں ذرا، اس کو ریکارڈ کریں آپ، پھر دیکھیں کیا چیز ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ کو تو واضح نصیحت کرتا ہوں، کبھی میں اپنے بارے میں تنہائی بیٹھ کے غور کروں تو دیکھتا ہوں کہ عملی طور پر میرے 24 آورز میں کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ ایسے ہیں جو میں نے اس مالک کی یاد میں رویا ہوں، جو اس سے گڑگڑایا ہوں. میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ اپنا کیجئے. اپنے اندر جھانک کر، سونے سے پہلے یا بیدار ہونے کے بعد، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، بیمار ہونے سے پہلے یا شفا پانے کے بعد، دن کو کام کاج ختم کرنے سے پہلے یا شروع کرنے کے بعد، جب بھی دیکھیں آپ، اس کی تلاش میں ہم کتنے ہیں، ہمارے ذہنوں میں اس کا خیال کتنا ہوتا ہے، اس کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں، اور اپنے آپ سے کتنی مرتبہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا انجانے میں یا انٹینشنلی یا ایکسیڈنٹلی، اینی وے کوئی ایسی مجھ سے خطا تو نہیں ہوئی. اس نے مجھے زبان دی ہے، اس سے میں گفتگو کیے جا رہا ہوں. اگر ایک دن میں نے 400 لفظ استعمال کیے ہیں تو کتنے اچھے کیے، کتنے برے ہیں. یہ ہے تقویٰ. میری نگاہوں نے دیکھا ہے، بصارت دی ہے اس نے، بنا تک مانگے. میں نے کتنی بری چیزیں دیکھی، کتنی اچھی دیکھی ہیں. میری جو سوچ ہے، آغاز یہاں سے ہوتا ہے نا، تھنکنگ پاور سے. میں نے کتنی دیر پازیٹیو سوچ رکھی ہے اور کتنی نیگیٹو. آگے بہت ساری آیات ہیں، جیسے دوسری آیات ہے سورہ آل عمران میں، آیت 138 میں، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان کیا گیا ہے اور ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. قرآن تو بتا رہا ہے، آپ کو کھلا ہے، اس نے کوئی چیز ڈھکے چھپے نہیں ہے. پھر فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 2 میں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اور نیکی اور پرہیزگاری یعنی اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے. وہی بات آ گئی کہ ہمارا نفس اور شیطان ہمیں اکساتا ہے گناہ پہ. وہ گناہ نافرمانی ہے، جس کو ہم چھوٹا گناہ کہتے ہیں، وہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. کینسر کا جو مرض ہوتا ہے وہ بگننگ سٹیج پر ہو تب بھی ہوتا کینسر ہے، اور آخری مرحلے میں ہو، لا علاج ہو تو ہوتا کینسر ہی ہے. تو سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، انہیں جو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے، وہ فوراً ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کی. یا ہمارا بلڈ کا معاملہ آ جاتا ہے
بلڈ پریشر ہمارا اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو فوری اس کی میڈیسن لیتے ہیں کہ نہیں، کہ چھوڑ دیتے ہیں؟ تو گناہ خود ایک کینسر ہے ہمارے لیے، یہ تقوی سے دور کرتا ہے، پرہیزگاری سے دور کرتا ہے، معصیت اور گناہ قریب آتی ہے، اور اس نے ہونا ہے، حملہ ہونا ہے، شیطان اور ہمارا نفس بیٹھا ہوا ہے تو اٹیک کرے گا۔ آپ کبھی غور کریں، جب ہمارا پیٹ خالی ہوتا ہے تو ہم تھوڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، جو ہی ہم اپنے حساب سے کھانا کھا لیتے ہیں پھر نیند آتی ہے کہ نہیں؟ کیوں آتی ہے؟ اب پیٹ بھر گیا ہے، اس کا کہاں میں ڈیمانڈ کرنا؟ اس لیے متقی و پرہیزگار لوگ اکثر روزے سے رہتے ہیں کہ جتنا آپ بھوکے رہیں گے، عام حالات میں بھوکا نہیں ہے، لیکن پرہیزگار ایک روزہ اس کو کہتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی ہے، اور آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے۔ اس طرح وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارا ذکر کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس نفس کو مارنے کے لیے ہیں۔ نفس پر اگر ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا تو اللہ کا تقوی اختیار ہونا شروع ہو گیا۔ جتنا اس پر ہمارا کنٹرول ہوگا تقوی اتنا بڑھتا جائے گا، اور جتنا زیادہ یہ بے لگام ہوگا تقوی اور پرہیزگاری دور ہوتی جائے گی۔ پھر فرمایا سورہ المائدہ آیت 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ایک آگے لمبی بحث ہے کہ وسیلہ کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے سب سے وسیلہ اس کائنات میں وہ حضور کی ذات ہے۔ وہ آئے تو ہمیں ایک وحدہ لا شریک پتہ چلا، وہ آئے تو ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، انہوں نے تو ہمیں بتایا۔ پھر اس کے بعد جتنے ہماری نیکی پرہیزگاری کے بھی ہمارا وسیلہ ہے، قرآن ایک ہمارا وسیلہ ہے، اعمال صالح، تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا، یہ ہمارے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کے لیے جس کا نام جہنم ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے، اسے تو نہیں پروانا اس کو، جس کو اٹھا کے ڈال دے، مگر نہیں، اس نے کہا نہیں، متقی اور پرہیزگاروں کو میں جنتوں میں ٹھکانہ دوں گا، اور وہ ٹھکانہ کوئی 100-200 سال کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور جو باغی ہیں، نافرمان ہیں، انہیں وہ جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ مالک ہے، اس نے ایک راستہ بتایا ہے، اس کا سب سے اہم ترین جو راستہ ہے، ایک ہی ون وے راستہ ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ حضور پر ایمان لانا، حضور کا ماننا، حضور کا ادب کرنا، حضور سے محبت کرنا، پھر حضور کی اتباع کرنا، یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ ایک چیز کو آپ نہیں پکڑ سکتے کوئی، ایسا کبھی نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے نہ ہو سکے گا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی کہتی اللہ کو تو میں مانتا ہوں، نبی کو جو قرآن کو نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں مانتا۔ ایسا نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں مان سکتے۔ جنبش رسالت سے جو لفظ نکلے ہیں، حضور نے جو طریقہ بتایا، جو بتایا، وہ حرف آخر ہے، معیار حضور کی ذات ہے۔ جس چیز سے حضور نے منع کر دیا وہ چیز ہمیشہ منع ہو گئی، اور جس چیز سے حضور نے حکم دے دیا، آگے پھر قرآن کے الفاظوں میں جو اللہ کا حکم براہ راست آ گیا۔ اللہ ہم سے مخاطب نہیں ہوتا، حضور سے مخاطب ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ حضور نے اللہ کا پیغام ہمیں دیا دونوں صورتوں میں، کتاب کی شکل میں اور عملاً، اور اس سے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پھر سورہ حجرات میں اس کو کلیئر بتا دیا۔ ہم جو ہوتے ہیں نا آج، فلاں میرا قبیلہ ہے، خاندان ہے، علاقہ، رنگ ہے، یہ ہم نے تقسیم کیے ہیں۔ اللہ کا کیا ہے؟ سنیے، سورہ الحجرات آیت نمبر 13، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، عوام الناس سے مخاطب ہے، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہے سارا خلاصہ۔ ہمارا کوئی قبیلہ نہیں، خاندان نہیں، علاقہ نہیں، کچھ نہیں، تقوی بنیاد ہے جو اس کو قبول ہے۔ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا حصہ جو قرآن آیات پر تھا، احادیث مبارکہ کا حصہ انشاءاللہ آئندہ پیش کیا جائے گا۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔